کرونا وائرس ایک حیاتیاتی بم۔ کرونا وائرس نے کس طرح جنم لیا، بڑی حقیقت سامنے آ گئی۔ کرونا وائرس نے کس طرح انسانوں پر حملہ کیا، کس طرح کرونا وائرس نے انسانی پھیپھڑوں، جگر اور آنتوں پر حملہ کیا، اور ماضی میں بھی کس طرح کسی بیماری کو پھیلا کر کسی ملک و قوم کا خاتمہ کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو آج آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری حقیقت کا پتہ چل سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کرونا وائرس کس طرح انسان پر حملہ کرتا ہے۔ نومبر 2019 میں بنی نوع انسان کو دبوچ لینے والے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردے ننھے منھے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماہرین نے اس کو سارس کووڈ 2 کا نام دیا تھا۔ یہ صرف 50 تا 200 نینو میٹر قطر رکھتا ہے، جبکہ انسانی بال کی چوڑائی 80,000 نینو میٹر ہے۔ اپنے غیر مرئی وجود کے باعث ہی یہ انسان کے لیے آفت بن گیا۔ اس نے دکھا دیا کہ انسان سائنس و ٹیکنالوجی کی اپنی ترقی پر زیادہ مغرور نہ ہو۔ قدرت کا محض ایک ننھا سا عجوبہ بھی پوری زمین التل پتل کر سکتا ہے۔ پھر اس نے زبردست لاک ڈاؤن سے مغربی اقوام کو بھی نہیں انہی تکلیف، مسائل، دکھوں اور مسائل میں گرفتار کرا دیا جن سے مظلوم کشمیری ظالمانہ بھارتی نظر بندی کے ذریعے گزر رہے ہیں۔ سارس کووڈ 2 کا تعلق وائرسوں کے خاندان کرونا وریدا سے ہے۔ اس خاندان میں مختلف 40 وائرس شامل ہیں۔ انہیں عرف عام میں کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس ممالیہ اور پرندوں کے امراض میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان 40 میں سے 7 انسانوں پر بھی حملہ آور ہوتے اور اس میں بخار، جسمانی درد، کھانسی اور امراض تنفس پیدا کرتے ہیں۔ 3 وائرس انسانوں کی اموات کا سبب بھی بن چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان میں یہ 3 وائرس کون کون سے تھے اور انہوں نے کس طرح انسانی تاریخ میں تباہی مچائی۔ 2003 میں سارس کووڈ نے چین سے سر ابھارا۔ اس نے دنیا بھر میں 8,000 سے زائد لوگوں کو متاثر کیا اور 774 مرد وزن ہلاک کر دیے۔ 2012، 15 اور 2018 میں وقفے سے مرس کووڈ کرونا وائرس 500 سے زائد انسان دنیا لافانی سے پہنچا چکا۔ اب دسمبر 2019 میں سارس کووڈ 2 انسانیت پر حملہ آور ہے۔ یہ کرونا وائرس کی سب سے تباہ کن قسم ثابت ہوا۔ اب تک لاکھوں افراد اس کا لقمہ اجل بن چکے ہیں اور کروڑوں افراد اس سے متاثر ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انسان کو نشانہ بنانے والے 7 کرونا وائرس چمگادڑوں میں ملتے ہیں، گویا ان وائرسوں کے حقیقی مسکن چمگادڑوں کا جسم ہے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ 7 براہ راست انسان پر حملہ آور نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے پہلے دوسرے جانور کو اپنا شکار بنایا اور پھر اپنے اندر جینیاتی تبدیلیاں لا کر انسان کو دبوچ لیا۔ سارس کووڈ مشکی بلی، مرس کو اونٹ اور سارس کووڈ بھی شاید کسی جانور کی وساطت سے انسانی جسم میں داخل ہوا۔ بقیہ 4 کرونا وائرسوں میں سے 2 مویشیوں، 1 چوہے، 1 مشکی بلی کے ذریعے انسان سے چھنٹے۔ اب بات کرتے ہیں وائرسوں کی پرستار دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں ہر جاندار وائرس، جرثومے اور خلیے بھی جینیاتی مواد یعنی جینیٹک مٹیریل بھی رکھتے ہیں۔ یہ مواد ڈی این اے، آر این اے اور پروٹین وغیرہ پر مشتمل ہے۔ کرونا وائرس اور فلو، انفلوئنزا وغیرہ کے وائرس آر این اے اور پروٹین پر مشتمل ہے۔ آر این اے میں وائرس سے پیدا شدہ بیماری کی جینیاتی معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ وائرس اپنے پروٹینی مادے سے 2 کام لیتا ہے۔ اول یہ کہ جب وائرس کسی انسان یا جانور کے بدن میں داخل ہو تو وہ پروٹینی مادے کی مدد سے ہی ایک خلیے پر قبضہ جماتا ہے۔ وہ پھر اسی مادے کے ذریعے خلیے کی مشینری پر قابض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کامیابی سے انجام پا جائے تو سمجھے کہ انسانی جسم میں اس وائرس سے مخصوص بیماری نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وجہ یہ کہ وائرس پھر اپنے غلام خلیے کے پروٹینوں اور دیگر جینیاتی مواد کی مدد سے اپنی کاپیاں یا نقول تیار کرنے لگتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ وائرس سب سے پہلے ایک خلیے کے پرنٹر پر قبضہ کیا، پھر پرنٹر کو اپنی کاپیاں تیار کرنے کی ہدایت دی اور پرنٹ کا بٹن دبا دیا۔ لیجئے چند دن میں جانور یا انسان کے بدن میں وائرس کی لاکھوں نقلیں تیار ہو کر دیگر خلیوں کو بھی اپنا نشانہ بنا لیتی ہیں۔ اگر ہمارے جسم کے محافظ خلیے ان خلیوں کو مار نہ سکے تو انسان بتدریج بیمار ہو کر موت کی جانب بڑھ جاتا ہے۔
وائرسوں کی نئی قسم بھی جنم لیتی ہے۔ اس کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جب وائرس اپنی کاپیاں تیار کرتے ہوئے بعض اوقات نئی کاپیوں میں وائرس کی جینیاتی مواد میں کچھ تبدیلیاں لے آتا ہے۔ شروع میں یہ تبدیلیاں غیر اہم ہوتی ہیں، مگر وائرس اپنی ناپخو نقلیں تیار کر لیتا ہے۔ اس لیے آخر کار وائرس کی ایسی نقل جنم لیتی ہے جس کا جینیاتی مواد اولین وائرس کی مواد سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ یوں وائرس کی نئی قسم جنم لیتی ہے جو اپنا مخصوص جینیاتی مواد رکھتی ہے۔ وائرس کے جینیاتی مواد میں پیدا شدہ تبدیلیاں اصطلاح میں میوٹیشن کہلاتی ہیں، جبکہ وائرس کی نئی قسم کو سٹرین کہا جاتا ہے۔ ایک وائرس کی نئی سٹرین یا قسم جنم لینے کا دوسرا طریقہ کار ڈسٹورٹمنٹ کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت جنم لیتا ہے جب کسی جاندار میں دو مختلف یا ایک جیسی ہی وائرسی سٹرین داخل ہو جائیں۔ جب یہ دونوں وائرسی سٹرین اپنی کاپیاں تیار کرے تو کبھی کبھی ان کی نقول آپس میں مل جاتی ہیں۔ یوں ان کے جینیاتی مواد کے ادغام سے نئی وائرسی سٹرین وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ نئی قسم اپنا مخصوص جینیاتی مواد رکھتی ہیں۔ مثلا انفلوئنزا وائرس کی ایک وائرس سٹرین H1N1 سور میں ملتی ہے۔ یہ 1930 میں اس جانور میں ملی تھی۔ 1998 میں کسی سور کے جسم میں اس سٹرین کا جدید انفلوئنزا وائرس اور ایون انفلوئنزا وائرس یعنی دو نئے وائرسوں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تین وائرسوں کے جینیاتی مواد کی باز آرائی سے انفلوئنزا ویکسین نئے وائرس سٹرین وجود میں آئی۔ اس نے 2009 میں ایک نئی فلو وبا کو جنم دیا جس کی لپیٹ میں آ کر 1.5 لاکھ سے 5.6 لاکھ انسان چل بسے۔ ایک نئی سٹرین۔ علم جینیات اور حیاتیات کے ماہرین بھی جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے لیبارٹری میں باز آرائی کا عمل انجام دیتے ہیں۔ وہ مختلف وائرسوں اور جراثیم کے جینیاتی مواد ملا کر نئی وائرسی سٹرین بناتے ہیں۔ ان پر پھر تحقیقات و تجربات کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں جنم لینے والی بیماریوں سے قبل از وقت آگاہ ہو جائیں۔ یوں اس کا خاتمہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ عین ممکن ہے کہ عالمی طاقتیں بھی اپنے اچھے برے مقاصد پورے کرنے کی خاطر لیبارٹریوں میں باز آرائی کرتی ہوں۔ یہ بات درست ہے تو یہ عمل انتہائی خفیہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس عمل سے وائرس یا جراثیم کو ہتھیار کا روپ دینا ممکن ہے جو وسیع پیمانے پر جانی و مالی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ یہ اصطلاح میں حیاتیاتی ہتھیار یعنی بائیو ویپن کہلاتا ہے۔ حیاتیاتی ہتھیاروں کے ذریعے بھی دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تاہم اقوام متحدہ نے ان ہتھیاروں کی تخلیق و استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دنیا بھر میں کئی ماہرین یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ سارس کووڈ-2 بھی لیبارٹری میں تیار ہوا، گویا وہ ایک حیاتیاتی بم ہے۔ یہ بم چین پر گرانے کے لیے بنایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ چین کو معاشی، سیاسی اور معاشرتی طور پر نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس نظریے کے حامی ماہرین مختلف ثبوت سامنے لائے ہیں۔ سارس کووڈ-2 پر تحقیق سے ماہرین جانیات جان چکے ہیں کہ یہ ہارشو نامی چمگادڑ میں پائے جانے والے کرونا وائرس سے نکلا ہے۔ دونوں وائرسوں کے جینیاتی مواد میں 96% مماثلت ہے، لیکن 4% فرق واضح کرتا ہے کہ چمگادڑ کا کرونا وائرس کسی اور جانور کے جسم میں داخل ہوا، وہاں اس کا کرونا وائرس کسی اور وائرسی سٹرین سے ٹکرا ہوا۔ تب باز آرائی عمل تغیر کے بدولت سارس کووڈ-2 کی نئی وائرسی سٹرین نے جنم لیا۔ شروع میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دوسرا جانور پینگولین ہے۔ اس جانور کی ایک قسم چین میں ملتی ہے، اس کا گوشت چینی بھی کھاتے ہیں۔ کرونا وائرس کی نئی وائرسی سٹرین اس ممالیہ جانور کو بھی نشانہ بناتی ہے، لیکن جب پینگولین میں پائے جانے والے کرونا وائرسی سٹرینوں اور دوسری سارس کووڈ-2 کے جینیاتی مواد کا تقابلی جائزہ لیا گیا تو ان میں 92% مطابقت پائی گئی۔ یہ مطابقت 99% ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ماہرین نے قرار دیا ہے کہ سارس کووڈ-2 کی وائرسی سٹرین نے پینگولین میں جنم نہیں لیا۔ 2003 میں سارس کو وائرسی سٹرین مشکی کی جسم میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا جینیاتی مواد بلی کی کرونا وائرس والی وائرسی سٹرین میں 99.8% مطابقت رکھتا تھا۔ گویا ماہرین جینیات سر توڑ کوششوں کے باوجود اب تک نہیں جان چکے کہ سارس کووڈ-2 کی جینیاتی مواد کا 4% حصہ کہاں سے آیا۔ اس کا 96% حصہ تو ہارشو چمگادڑ میں پائے جانے والے کرونا وائرس پر مشتمل ہے۔ اس کو حیاتیاتی ہتھیار قرار دینے والے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس کا کچھ حصہ کسی بائیو لیبارٹری میں بنایا گیا ہے۔
پروٹینز کا کردار۔ آپ کرونا وائرس کی تصویر دیکھیے، اس کی سطح پر کیلوں کی طرح ابھار ہے۔ یہ ایک پروٹین ہے جسے کیل جیسی شکل رکھنے کے باعث میخ پروٹین یعنی اسپائک پروٹین کا نام دیا گیا۔ یہ میخ پروٹین انسانی جسم میں بیماری پیدا کرنے کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کرونا وائرس انسانی جسم میں داخل ہو تو وہ حلق سے گزر کر نظام تنفس میں پہنچتے ہی وہاں کسی خلیے کو تلاش کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اس سے چمٹ کر اسے اپنا غلام بنا سکے۔ تب وائرس کا میخ پروٹین خلیے کے ایک خصوصی ابھرے پروٹین سے چمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ خلیے کا یہ مخصوص ابھارا پروٹین ACE2 کہلاتا ہے۔ اگر وائرس کا میخ پروٹین خلیے کے ACE2 پروٹین سے چمٹنے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھیے کہ انسان وائرس سے پیدا شدہ مرض کا نشان نہ بن گیا۔ میخ پروٹین اور ACE2 پروٹین کے ادغام میں ایک خامڑہ یعنی انزائم فیورین بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جب دونوں پروٹین قریب آئے تو فیورین متحرک ہو جاتا ہے اور پھر کیمیائی تعامل کے ذریعے دونوں پروٹینوں کو باہم پیوست ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ یہ فیورین نامی خامڑہ گویا خردبینی سطح پر انسان کی ایک مدافعتی ڈھال ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسانی جسم میں داخل ہونے والے کسی وائرس یا جرثومے کا پروٹین فیورین قبول کرنے سے انکار کر دے تو وہ کسی خلیے کو نشانہ نہیں بنا پاتا۔ یوں انسان اس وائرس یا جرثومے سے مخصوص بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ ہر زمینی جاندار خردبینی سطح پر 4 مادوں نیوکلیائی تیزابوں، لپڈز، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ سے بنا ہے۔ ڈی این اے اور آر این اے نیوکلیائی تیزابوں سے بنتے اور ہر وائرس جرثومے اور خلیے میں ملتے ہیں۔ ڈی این اے اور آر این اے سالمے ہیں، دھاگے کی شکل رکھتے ہیں۔ ڈی این اے 2 اور آر این اے 1 دھاگا رکھتا ہے۔ اس دھاگے میں نیوکلیائی تیزاب اور فاسفیٹ مادے مل کر 4 بنیادیں بناتے ہیں۔ یہ بنیادیں ہر دھاگے میں خاص ترتیب سے موجود ہوتی ہیں۔ انہیں عام اصطلاح میں لیٹرز کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف میں وہ تمام معلومات یا احکامات محفوظ ہوتے ہیں جنہیں پا کر ڈی این اے یا آر این اے کے جین اپنا کام کرتے ہیں۔ مثلا نیا جینیاتی مواد تیار کرنا، ہاتھ یا پیر کی تشکیل، بال پیدا کر کے انہیں بھورا یا سیاہ رنگ دینا وغیرہ۔ ڈی این اے یا آر این اے میں ہر حکم یا معلومات مخصوص حروف میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ہر حکم کے یہ مخصوص حروف اصطلاح میں سیکوینس کہلاتے ہیں، جس کے SARS-CoV-2 کے میخ پروٹین کے آر این اے میں یہ سیکوینس موجود ہے کہ وہ خلیے کے ACE2 پروٹین کے نزدیک جاتے ہی بذریعہ کیمیائی عمل وہاں موجود فیورین خامڑے کو متحرک کر دیتا ہے۔ وہ پھر سہولت سے دونوں پروٹینوں کا ادغام کراتا ہے۔ لیجئے SARS-CoV-2 کا وائرس انسانی خلیے سے چپک کر اپنا کام کرنے لگا۔ فیورین کا معمہ۔ خاص بات ہے کہ ماہرین جینیات کے مطابق کرونا وائرس کسی بھی قسم کے میخ پروٹین میں فیورین خامڑے کو متحرک کر دینے والا سیکوینس موجود نہیں۔ گویا SARS-CoV-2 کرونا وائرس کی پہلی نئی یا ذیلی قسم جس کے آر این اے میں یہ سیکوینس پایا گیا جو 12 حروف پر مشتمل ہے۔ وائرس کو حیاتیاتی بم کہنے والے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس میں سے یہ سیکوینس لیبارٹری کے اندر بذریعہ جینیاتی انجینئرنگ داخل کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ امر یقینی بنا دیا جائے SARS-CoV-2 کا میخ پروٹین آسانی سے خلیے کے CA2 میں پیوست ہو جائے۔ جینیاتی انجینئرنگ میں ماہرین وائرسوں، جراثیم، کائیوں وغیرہ کے ڈی این اے اور آر این اے میں سیکوینس بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی ڈی این اے کا صرف ایک حرف بھی تبدیل کر دیا جائے تو اس میں انقلابی تبدیلی جنم لے سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ایک بے ضرر جرثومے سے بدل کر نہایت خطرناک بیماری پیدا کرنے والا جرثومہ بن جائے۔ ہر وائرس، جرثومے وغیرہ کا مجموعی جینیاتی مادہ حروف کی مختلف تعداد رکھتا ہے۔ اس مجموعی جینیاتی مادے کو اصطلاح میں جینوم کہتے ہیں۔ SARS-CoV-2 کا جینوم 30,000 حروف رکھتا ہے۔ انسان کے صرف ایک خلیے کا جینوم 3 ارب حروف رکھتا ہے۔ جینوم ڈی این اے یا آر این اے جین، پروٹین اور دوسرا جینیاتی اور نامیاتی مواد شامل ہے۔ یہ اب تک ایک معمہ ہے کہ SARS-CoV-2 کے آر این اے میں وہ 12 حروف کا سیکوینس کیسے داخل ہوا جو فیورین خامڑے کو متحرک کرتا ہے۔ ماہرین اس سیکوینس کو فیورین کلیج جگہ یعنی فیورین کلیج سائٹ کا نام دیا ہے۔ اس سب سے پہلے چینی شہر ووہان کے ہوزونگ یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی سے منسلک حیاتیاب دان لی ہوا نے اپنی ٹیم کے ساتھ دریافت کیا
بعد ازاں دیگر تحقیقاتی ادارے بھی ماہرین نے تحقیقات و تجربات سے اسے کھول دیا۔ یہ یقینی ہے کہ فیورین کلیویج سے سارس کووڈ 2 کو بہت فائدہ پہنچا۔ اب وہ اس کی بدولت دیگر کرونا وائرسوں کی نسبت ٹارگیٹڈ خلیے آسانی سے دبوچ لیتا ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے بھی بعض انسان دوسرے دوست جراثیم کے جنوم میں سیکوینس تبدیل کیے جاتے ہیں۔ مدعا یہ ہوتا ہے کہ ان جراثیم کو انسان کے لیے زیادہ کارآمد بنایا جا سکے۔ یہ تکنیک اصطلاح میں گین آف فنکشن یعنی کسی عمل کے انجام دینے میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ سارس کووڈ 2 کو حیاتیاتی بم قرار دینے والے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ لیبارٹری میں گین آف فنکشن تکنیک استعمال کرتے ہوئے اس کے RNA میں فیورین کلیویج سیکوینس داخل کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یقینی بنایا جا سکے سارس کووڈ 2 نہ صرف انسانی خلیوں کو آسانی سے اپنا شکار بنا سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ انسان اس کے گرفت میں آ جائے، وہ انسانی آبادی میں زیادہ تیزی سے پھیل سکے، کیونکہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں بسہولت منتقل ہو کر انہیں بیمار کر ڈالتا ہے۔ اس پراسرار فیورین کلیویج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں فیورین خامرہ پھیپھڑوں کے علاوہ جگہ اور آنتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارس کووڈ 2 کے ہاتھوں شکار ہونے والے کئی مریضوں میں پھیپھڑوں کے علاوہ جگر اور آنتیں بھی خراب پائی گئیں۔ یہی نہیں، اسے فیورین کلیویج کے باعث یہ سہولت بھی مل گئی، اگر وہ پھیپھڑوں کے کسی خلیے میں چپک نہیں پاتا تو وہ جگر یا آنتوں کے کسی خلیے کو دبوچ سکتا ہے۔ گویا فیورین کلیویج نے اسے دیگر کرونا وائرسوں کی نسبت زیادہ خطرناک اور مضر صحت بنا دیا۔ یہ واضح رہے کہ فیورین کلیویج کا سیکوینس صرف خطرناک و تباہ کن وائرسوں یا جراثیموں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں ایڈز، ڈینگی، بخار اور ایمبولا مرض پیدا کرنے والے وائرس شامل ہیں۔ شدید فلو پیدا کرنے والے وائرسوں میں بھی یہ سیکوینس ملا ہے کہ جبکہ اینتھریکس بیماری کو جنم دینے والے جرثومہ میں بھی فیورین کلیویج رکھتا ہے۔ ان تمام وائرسوں اور جرثوموں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ جانوروں سے انسانوں کو چمٹتے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے حیوانیات کو نشانہ بنایا، پھر ان کو ان کی اسٹرینز یا نئے اقسام نے انسانوں پر حملہ کر دیا۔ ایک اور سیکوینس ماہ جنوری کے اواخر میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نئی دلی اور یونیورسٹی آف دلی سے منسلک ماہرین جینیات کی ایک ٹیم نے سارس کووڈ 2 کے جینیاتی مواد کا خوردبینی سے جائزہ لیا۔ اس ٹیم میں پرشناتھ پردھان، استوش کمار، اکھلیش مشرا، پاورل گپتا، پروین کمار، منوج بلاکرشن اور دیگر ماہرین شامل تھے۔ اس ٹیم کی تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ سارس کووڈ 2 کے میک پروٹین کے جینیاتی مواد 2 میں کووڈ-4 اور نئی سیکوینس شامل ہیں۔ یہ ایک اور اہم انکشاف تھا۔ بعد ازاں ماہرین جینیات نے تحقیق سے دریافت کیا کہ ان میں سے 3 سیکوینس ہارشو چمگادڑ میں ملنے والے کرونا وائرس میں پروٹین میں بھی موجود ہے، تاہم ایک سیکوینس کرونا وائرس کی کسی بھی قسم میں نہیں پائی گئی۔ گویا یہ 2 میں پہلی بار سیکوینس بھی سارس کووڈ 2 میں نمودار ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ دوسری سیکوینس میں اس کی کس طرح تبدیلی کو جنم دیا۔ دنیا میں تمام پروٹین امائنو تیزابوں سے بنتے ہیں جن کی تعداد 500 ہے۔ ان میں سے بعض بہت جلد اور دیگر مشکل سے زندہ جسم میں جذب ہوتے ہیں۔ امائنو تیزابوں کی زندہ جسم میں جذب پذیر ہونے کی صلاحیت پیمائشی درجے آئسو الیکٹرک پوائنٹ سے نوٹ کی جاتی ہے۔ جن امائنو تیزابوں کا PI نمبر زیادہ ہو وہ ان زندہ جسموں میں اتنی ہی تیزی سے جذب ہوتے ہیں۔ ماہرین نے جب سارس کووڈ 2 کے میک پروٹین بنانے والے امائنو تیزابوں کا PI نمبر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دیگر کرونا وائرسوں کی نسبت ان میں انسانی جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت 10 تا 20 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ان کے میک پروٹین کے جینیاتی مواد میں تبدیلی نئی متعارف کردہ سیکوینس کے باعث ہی جنم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سیکوینس کی بدولت کرونا وائرس کو 2 کو میک پروٹین دیگر کرونا وائرسوں کے میک پروٹین کے مقابلے میں انسانی خلیوں کے پروٹین ACE2 میں زیادہ تیزی اور آسانی سے جذب ہونے لگا۔ اس سیکوینس کی بدولت اسے یہ سہولت مل گئی کہ وہ انسانی نظام تنفس میں پہنچے یا کسی خلیے میں جا چپٹے تو اسے بآسانی اپنا شکار بنا لے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل تغیر اور بعض آرائی کے باعث وائرسوں، جراثیم وغیرہ میں تبدیلیاں جنم لینے سے ان کی نئی اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ قدرت ہی نہیں کورونا کووڈ 2 کے میک وائرس پروٹین کے جینیاتی مواد میں 2 تبدیلیاں پیدا کر دیں۔
اگرچہ یہ انہی اور غیر معمولی بات ہے، اول تو وائرس کے RNA یا DNA میں تبدیلی بمشکل جنم دیتی ہے، مگر ایک ساتھ دو سیکوینسوں کا پیدا ہو جانا یہ عجوبہ قدرت میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ SARS-CoV-2 کے حیاتیاتی بم ہونے کا دعویٰ کرنے والے ماہرین تو کہتے ہیں کہ اس کے میخ پروٹین پر دونوں سیکوینس بذریعہ حیاتیاتی انجینئرنگ داخل کیے گئے۔ ماہرین نے پہلے ہارسیو چمگادڑ کا کرونا وائرس لیا، پھر اس میں کسی نامعلوم جانور کا جینیاتی مواد ملا کر نیا وائرس تخلیق کیا، پھر اس کے میخ پروٹین میں دو نئے سیکوینس متعارف کروائے۔ مقصد یہ تھا کہ نئے وائرس کو زیادہ سے زیادہ خطرناک بنایا جا سکے۔ یہ خطرہ اس طرح پیدا کیا گیا کہ SARS-CoV-2 انسانوں کو نئے سیکوینس کی بدولت آسانی سے نشانہ بنانے لگے اور اس طرح چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو افشاں ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسان جنگوں میں دشمن کو نقصان پہنچانے کی خاطر جراثیم اور وائرسوں، پھپھوندیوں اور دیگر نامیاتی یعنی آرگنزم کا استعمال کرتا رہا ہے۔ 3500 سال پہلے ترکی سے لے کر شام تک کے علاقے ہتھی قوم کے حکومت تھی۔ تاریخی دستاویزات میں درج ہے کہ 1200 قبل مسیح میں ہتھی بادشاہوں نے اپنے دشمن کے علاقے میں تولا نامی بیماری کا شکار مویشی چھوڑ دیے تھے۔ یہ بیماری ایک جرثومے سے پیدا ہوتی اور انسانوں میں بھی منتقل ہو کر انہیں معذور بنا دیتی ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں حیاتیاتی جنگ کرنے کی پہلی مستند شہادت ہے۔ اس کے بعد افواج پودوں کے زہر تیروں میں استعمال کرنے لگے، پھر منجیقوں سے مردہ جانور دشمن پر پھینکنے کا رواج شروع ہوا تاکہ اسے کسی بیماری میں مبتلا کیا جا سکے۔ جب انگریزوں نے امریکہ پر قبضہ جمایا تو وہاں کے حقیقی باشندے ریڈ انڈین غازیوں سے لڑنے لگے۔ 1963 میں برطانوی فوجی افسروں نے ریڈ انڈین سرداروں کو ایسے ملفوظات دیے جن میں چیچک کے جراثیم لگے تھے، چنانچہ جلد ہی ریڈ انڈینوں میں چیچک پھیل گئی اور ہزارہ انسان اسی بیماری میں چل بسے۔ یہ برطانوی حکمران ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حیاتیاتی اسلحہ بنانے کے لیے پہلا باقاعدہ منصوبہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم چرچل کے حکم پر 1940 میں بایولوجی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا۔ اس سرکاری ادارے میں جینیات کے ماہرین بھرتی کیے کر کے انہیں حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے اینتھریکس اور بوٹونیم کے حیاتیاتی ہتھیار اختیار کیے۔ اس کے بعد جرمنی، امریکہ، اٹلی، جاپان اور دیگر ممالک بھی حیاتیاتی ہتھیار بنانے کے لیے تحقیقات اور تجربات کرنے لگے۔ امریکہ پر الزام ہے کہ اس نے کوریا اور ویتنام کی جنگوں میں حیاتیاتی ہتھیار استعمال کیے جن سے ہزارہ شہری چل بسے۔ 1972 میں اقوام متحدہ کے معاہدے بایولوجیکلی ویپنز کنونشن کے ذریعے حیاتیاتی ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی گئی۔ اس معاہدے کو پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً سبھی ممالک تسلیم کر چکے ہیں، لیکن تمام بڑی طاقتوں امریکہ، روس، چین، جرمنی، فرانس، برطانیہ، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا نے دفاعی مقاصد کے لیے حیاتیاتی ہتھیاروں کی تحقیقات و تجربات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تحقیقات خفیہ طور پر کی جاتی ہیں اور یہ تحقیقات صرف جدید ترین آلات اور ساز و سامان سے لیس حیاتیاتی لیبارٹریوں میں انجام پاتی ہیں۔ SARS-CoV-2 کی تخلیق کے سلسلے میں دنیا بھر میں مختلف نظریات سامنے آ چکے۔ ان کے دو بڑے گروہ ہیں۔ پہلی گروہ کے روح سے یہ ایک قدرت کی بنائی آفت ہے۔ اس سے قدرت بنی نوع انسان کو متنبع کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی غیر فطری اور لالچ و ہوس پر مبنی سرگرمیوں سے باز آ جائے، ورنہ کرۂ ارض پر زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوسرے گروہ کے مطابق کسی لیبارٹری میں بنایا گیا، مثلاً کہا گیا ہے کہ یہ چینی ماہرین ووہان کے کسی لیبارٹری میں کرونا وائرسوں پر تحقیقات کر رہے تھے۔ انہوں نے ہی SARS-CoV-2 بنایا۔ کسی کی بد احتیاطی کی سبب لیبارٹری سے باہر نکل گیا اور اس نے زبردست عالمی وبا پیدا کر دی۔ یہ نظریہ بھی سامنے آیا کہ امریکہ نے اسرائیل اور برطانیہ کے تعاون سے اسے تیار کیا۔ مدعا یہ تھا کہ ابھرتی سپر پاور چین کو خصوصاً معاشی نقصان پہنچایا جا سکے۔ گو اس نے بعد میں دنیا مغرب کو بھی اتنے ہی بے رحم لپیٹ میں لیا۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو کرونا وائرس کی نئی قسم نے کسی لیبارٹری میں جنم لیا تو یہ ایک بات آشکار کرتی ہے جنگ و جدل کی تکنیک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اب متحارب عالمی قوتیں محض میزائلوں، جنگی طیاروں اور ٹینکوں ہی نہیں، وائرسوں اور جراثیم کے ذریعے بھی ایک دوسرے پر حملہ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگی ہیں۔
ان حملوں میں مگر عموماً معصوم اور بے گناہ انسانوں کی قیمتی جانیں ہی جاتی ہیں۔ یہ حکمران طبقے کی مفاد پرستی عیاں کرنے والے جنگوں کا بھیانک روپ ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک لازمی طور پر دیجیے گا اور ہمیں ہماری تحقیقات کے متعلق لازمی بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جیسی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔